السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی 5ویں کتاب کا پارٹ نمبر 20 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اور چونکہ پارٹ نمبر 18 سے جو سبق شروع ہوا تھا حقوق الہی وہ کنٹینیو ہے۔ پارٹ نمبر 18 میں کچھ پیراگراف پڑھے گئے، پارٹ نمبر 19 میں اور پارٹ نمبر 20 میں انشاءاللہ عز و جل اس کو آج پورا کر دیا جائے گا۔ تو آپ پارٹ نمبر 18 اور 19 کو لازمی طور پر دیکھیے، بہت ہی بہترین سبق ہے۔ اللہ عز و جل کے حق ہم پر کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کے حقوق کو ادا کریں، حقوق کو بجا لائیں، اور حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے حق ہے۔ تو بہت خوبصورت طریقے سے اس کتاب میں 1 حق، 2 حق، 3 حق اس طرح سے گنا کر کے 8 حق بیان کیے گئے۔ تو آپ پارٹ نمبر 18 اور پارٹ نمبر 19 کو لازمی طور پر دیکھیں تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو جاننے ملے گا۔ تو آئیے انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 20 میں انشاءاللہ عز و جل، چونکہ پارٹ نمبر 19 میں اس پیراگراف تک پڑھا تھا تو لاسٹ پیراگراف یہ باقی ہے۔ آئیے اس پیراگراف سے پارٹ نمبر 19 کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ایسے بہت سے کلمات و الفاظ ہیں جو اگرچہ خود صاف ستھرے ہیں، ہے نا، فوہڑ، ٹھیک ہے، اور بونڈے نہیں، یعنی الگ قسم کے نہیں ہیں، خراب نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ کے حق میں نہیں بولا جا سکتا۔ کیوں؟ یہ کوشچن مارک، کیوں؟ محض اس لیے کہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بلند شان کے مناسب نہیں۔ مثلاً یعنی مثال کے طور پر عقل، سمجھ، سوچ، غصہ، ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ اچھے ہیں، مطلب عقل، سمجھ، سوچ، لیکن پھر بھی نہیں بولنا چاہیے۔ دیکھیں خیال، اب دیکھیں بتا رہا آگے کہ یہ سب ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز نہیں۔ کس طرح جائز نہیں آگے بتا رہے، ہم ذیل میں یعنی نیچے نمونے کے طور پر، نمونہ یعنی ایگزامپل کے طور پر چند معنی کچھ جملے یعنی سینٹنس دیتے ہیں جو شان الہی یعنی اللہ عز و جل کے شان کے خلاف ہے، اور جن کے بولنے سے پرہیز کرنا پرہیز یعنی بچنا مسلمان پر فرض ہے۔ دیکھیے کون کون سے، ایک، اللہ تعالیٰ عقل مند ہے، یہ لفظ، یہ جو جملہ ہے یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سوچا، اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈرو، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کا بڑا خیال رہتا ہے، تو یہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اب آئیے ان کی جگہ پر ہم کیا بولیں گے، تو عزیز نو نہالو، پیارے بچوں، ڈیئر سبسکرائبرز، اب تمہیں اس بات کی گہری سوچ ہوگی کہ مذکورہ بالا غلط جملوں کے بجائے صحیح جملے کیا ہوں گے؟ تو ہم ذیل میں یعنی وہی نیچے تمہاری آسانی کی خاطر، آسانی کے لیے ہر غلط جملے کے جواب میں صحیح جملے لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح سینٹنسز کیا ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ حکمت والا یا اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ کیا تھا ایک نمبر میں اللہ تعالیٰ عقل مند ہے، تو اس کی جگہ میں یہ بولنا ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا یا حکیم ہے۔ اسی طرح دوسرا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سوچا، تو یہ نہیں بولنا، بلکہ ہمیں کیا بولنا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح تیسرا لفظ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، تو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے سوچا، تو اس کی جگہ پر ہمیں کیا بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ اسی طرح چوتھا جو جملہ تھا اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر یہ تو بولنا ہے، لیکن یہاں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈرو،
اس کی جگہ کیا بولنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو. اور اسی طرح پانچواں جو جملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا خیال، مطلب اللہ تعالیٰ کو بڑا خیال رہتا ہے، تو وہ نہیں بولنا، بلکہ ہمیں کیا بولنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر مہربان ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا 9واں حق، 9واں مانے 9، ٹھیک ہے، 9، تو کیا ہے 9واں حق؟ یہ ہے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. مثلا ہم جھوٹ نہ بولیں، پرایا مال نہ چرائیں، پرایا یعنی دوسرے کا مال نہ چرائیں، کسی کی چغلی نہ کھائیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، گانا بجانا نہ سنیں. ٹھیک ہے، یعنی گانا سننا بھی نہیں، بجانا بھی نہیں. ناچ، سنیما، تھیٹر نہ دیکھے، ماں باپ کی بے ادبی نہ کرے، کافروں کے پوجا پاٹ والے میلے میں نہ جائیں، لوگوں سے گالی گلوچ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا 10واں حق یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے، یعنی خوشی کے لیے، اس کے دوستوں سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے اس کے دشمنوں سے عداوت و نفرت، عداوت مانے دشمنی، نفرت، ٹھیک ہے، عداوت و نفرت رکھیں. الحمدللہ بہت ساری معلومات اس میں ہمیں جاننے ملی انشاءاللہ عز و جل. اب یہاں پر دیکھ لیجئے مشق میں جو ہے وہ الفاظ جو مطلب بتائے گئے آپ کو، اور انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 21 میں ہم پڑھیں گے حضرت اورنگزیب کے بارے میں.